بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے زمانے میں کچھ فتنے بڑے زور و شور سے ہیں، اور ایک شر انگیزی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کے مکانوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے والا تھوڑا سا ماڑا ہے، تھوڑا سا غریب ہے، وہ ہمارے مقابلے میں کورٹ کچہریوں کے چکر نہیں کاٹ سکتا، ہماری طرح مگر مچھوں کو مال نہیں کھلا سکتا، تو ہم اس کے چھین لیتے ہیں، زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم غریبوں کو تنگ کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، ہمیں پلاٹ مل گیا، ہمیں کوٹھی مل گئی، ہمیں سب کچھ مل گیا۔ غریب کا کیا ہے؟ غریب کو کیا ہوگا؟ وہ کیا کر لے گا؟ اور ہم اوپر سے دھمکیاں لگاتے ہیں، تو کر لا جو کرنا، تو کیا کر سکتا ہے ہمارے لیے؟ ہمارے مخالف کیا کر لے گا؟ ہم تیری عزت تاڑ کر دیں گے، تجھے قتل کر دیں گے، تیری جان لے لیں گے، تیرے بچوں کی جان لے لیں گے۔ وہ غریب آدمی ڈر جاتا ہے کہ میں کن مگر مچھوں کو کورٹ کچہریوں میں پیسے کھلاؤں گا، اپنے بچوں کی زندگی خطرے میں ڈالوں گا، خود خطرے میں پڑوں گا، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر اس مظلوم نے بد دعا کر دی تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، سیاستہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پر ایک عورت نے قبضہ کر لیا، اس نے جھگڑا کیا، آپ جھگڑے سے بچتے ہوئے، اور وہ بھی ایک عورت سے اپنی عزت بچاتے ہوئے کہا کہ زمین اس کو ہی دے دے، مجھے زمین نہیں چاہیے، مجھے عزت چاہیے، میں عزت سے جی سکتا ہوں لیکن اپنی عزت گوا کر جینا نہیں چاہتا۔ مطلب تو یہی تھا ان کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ شبرم من الارض بغیر حقہ توفق فی السبع ارضین یوم القیامہ، کہ جس بندے نے ایک بالشت کسی کی زمین پر قبضہ کیا ناجائز، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد انہوں نے دعا کی، اے اللہ اس عورت کو اندھا کر دے اور یہی گھر اس کی قبر بنا دے۔ عورت نے کہا کہ اس فقیر کو، اس درویش کو لگتا ہے دنیا پیاری نہیں ہے، ہلکی سی بات کہہ کر چلا گیا، اسے اس زمین کی قیمت کا نہیں پتا تھا، اس نے اپنے گمان میں بڑا تکبرانہ لہجہ رکھا اور زندگی گزارنا شروع کر دی۔ راوی کہتے ہیں پھر دیکھا کہ جو انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس عورت کو اندھا کر دے اور اس مکان کو اس کی قبر بنا دے، پھر ایک وقت آیا وہ عورت اندھی ہو گئی اور گھر کی دیواروں کو ٹٹول کر چلتی تھی اور کہتی تھی مجھے سعید کی بد دعا لگی، مجھے سعید کی بد دعا لگی، اور پھر ایک دن اس گھر کے اندر کنویں میں گر کر مر گئی، اور وہیں پھر لوگوں نے مٹی وغیرہ ڈال۔ اب یہ ظلم کا انجام تھا، زمین پہ قبضہ کرنے کا انجام تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی زمینوں پر قبضہ نہ کریں، ہم لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہ کریں۔ دنیا کے اندر ہم ہوشیار بن کے 4 دن کی زندگی گزار لیں گے، ہم 4 دن عیاشی کر لیں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے ظلم کرنے کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔